وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص میت کے سرہانے بیٹھ کر میت سے کہتا ہے میرے والدین کو میرا سلام پہنچا دینا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں، کیونکہ مردہ وہی ہوتا ہے جس کے کان سننے سے عاجز آ جاتے ہیں، جس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، جس کے اعضاء اور جوارح کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے میت کے سرہانے یہ کہنا کہ میرا سلام میرے والدین کو پہنچا دینا حماقت ہے، جہالت ہے، قرآن و سنت کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ سن ہی نہیں سکتا ہے تو کیسے پہنچائے گا؟ دو میں سے ایک کرے، یا تو قرآن کا انکار کرے یا حماقت کا اظہار کرتے ہوئے مردے کو کہے کہ میرا سلام میرے والدین کو پہنچا دینا۔ کیا کوئی مردہ جو اپنی قبر تک نہیں جا سکتا ہے وہ سلام مردوں کو پہنچا سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں قرآن و سنت سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ قرآن تو پڑھ لیتے۔ بارہا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، اور تم مردے کو سنا رہے ہو۔ توبہ کرو، توبہ، بارگاہ الہی میں توبہ کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، صحابہ جنگ میں گئے تھے، اور بئر معونہ کا بھی واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہم بلغ عنا نبیک، اے اللہ ہمارا پیغام تو اپنے نبی کو پہنچا دے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں، کئی واقعات اس قسم کے پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی سے التجا کر رہے ہیں صحابہ کہ اللہ تو ہمارا پیغام اپنے نبی کو پہنچا دے، اے اللہ ہمارا پیغام تو اپنے نبی کو پہنچا دے۔ اور یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ میت کے سرہانے بیٹھ کر اپنے والدین تک سلام پہنچوا رہا ہے۔ کیا یہ اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کر سکتا؟ جو اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا ہے، رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ مسلمانوں اپنا عقیدہ تو درست کر لو۔ وما قدر اللہ حق قدری، مسلمانوں تم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تم جس دن اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر لو گے، کبھی کسی مردے کو نہ پکارو گے، نہ وسیلہ بناؤ گے، اور نہ ڈاکیا بناؤ گے، بلکہ اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے،
اپنے آباء و اجداد کی بخشش کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ائمہ کرام بھی اللہ رب العالمین ہی سے دعائیں، التجائیں اور فریادیں کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھی فراموش کیا ہے، انبیاء اور رسول کی تعلیمات کو بھی ذہن سے نکال دیا ہے اور غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔